اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے، اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ اس طرح سے ہے: یوشع بن نون بن افرائیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا نام لیے بغیر آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں سورہ کہف میں ارشاد ہے: جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، اور مزید ارشاد ہے سورہ کہف میں ہے: جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مذکور ہے کہ موسیٰ نے اپنے نوجوان خادم یعنی یوشع بن نون علیہ السلام سے فرمایا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی نبوت اہل کتاب کے ہاں متفقہ طور پر مسلمہ ہے۔ سامری فرقے کے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کے سوا کسی کی نبوت کے قائل نہیں، کیونکہ تورات میں ان کی نبوت کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ وہ دوسرے انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی سچے نبی تھے اور گزشتہ وحی الہی کی تصدیق کرتے تھے۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت حضرت یوشع علیہ السلام کو منتقل کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام سے ملاقات کرتے اور ان سے نئے نازل ہونے والے احکام معلوم کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے منسوب تیسری کتاب گنتی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کی مردم شماری کریں اور ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کریں، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جبارین سے مقابلے کی تیاری کریں جن سے میدان طیہ میں نکلنے کے بعد مقابلہ ہونے والا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہیں میدان طیہ میں پھرتے ہوئے 40 سال ہونے کو تھے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ اس لیے مار دیا تھا کہ آپ نے انہیں اس شکل میں پہچانا نہیں تھا، اور یہ بھی وجہ تھی کہ آپ کو ایک کام کا حکم ملا تھا اور آپ علیہ السلام کو یہ امید تھی کہ وہ کام آپ کی زندگی میں پورا ہوگا، یعنی بیت المقدس کی فتح۔ لیکن اللہ کی تقدیر کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ کام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پورا نہ ہوا، بلکہ آپ علیہ السلام کے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھوں پورا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کی فوج تیار کریں اور ان کے آفیسر یعنی نقیب مقرر کریں۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں ہے: اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار مقرر کیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں مزید فرمایا: اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر تم اپنے فرائض ادا کرو گے اور جہاد سے انکار نہیں کرو گے جیسا کہ پہلے کیا تو اس نیک عمل کی وجہ سے اس کے گناہ کی سزا معاف ہو جائے گی، جیسا کہ غزوہ حدیبیہ سے پیچھے رہنے والے اعرابیوں سے فرمایا گیا تھا۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ فتح میں ہے: تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہتر بدلہ دے گا۔ اور یہی بات تھی کہ بنی اسرائیل سے بھی یہی کہا گیا۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں ہے: اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی جو تم میں سے انکاری ہو جائے تو وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ بیت المقدس خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فتح کیا تھا اور یوشع علیہ السلام لشکر کے اگلے حصے کے سردار تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی سفر میں
بلعام بن باورہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ الاعراف میں فرمایا، اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں تو وہ ان سے بالکل ہی صاف نکل گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات کے بیان کے مطابق یہ شخص یعنی بلعام اسم اعظم جانتا تھا جس کے ساتھ کی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی قوم نے اس سے مطالبہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے خلاف بد دعا کریں، مگر اس نے انکار کیا۔ اب اس کی قوم نے اصرار کیا تو وہ گدھی پر سوار ہو کر ان کے لشکر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ تھوڑا آگے بڑھا تو وہ گدھی بیٹھ گئی۔ اس نے اسے مارا تو اس گدھی کو اللہ نے زبان دی تو اس نے کہا، اے بلعام، کیا تو نہیں دیکھتا کہ فرشتے مجھے اس طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنوں کو بد دعا دے گا؟ مگر بلعام گدھی سے نہ اترا، اس کو مارتا رہا۔ وہ گدھی چل پڑی، ابھی حسبان کے پہاڑ پر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام اور مومنوں کو دیکھ کر بد دعا کرنے لگا، مگر اس کی زبان قابو میں نہ رہی اور دعا نکلنے لگی، اور خود اس کی اپنی قوم کے لیے بد دعا نکلنے لگی۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ الاعراف میں ہے، اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس وقت اس کی زبان اتنی لمبی ہو گئی کہ حتیٰ کہ سینے پر لٹک گئی۔ تب اس نے اپنی قوم سے کہا، میری تو دنیا تباہ ہو گئی اور آخرت بھی۔ اکثر علماء کرام کی رائے کے مطابق ہارون علیہ السلام میدان طیہ میں اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 سال پہلے فوت ہو گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میدان طیہ میں فوت ہو گئے۔ ان کو صحرائے سینا سے بیت المقدس لانے والے حضرت یوشع علیہ السلام تھے، جبکہ بائبل میں ہے کہ یوشع علیہ السلام نے ان کے ساتھ دریائے ارون پار کیا اور اریحا کے شہر میں تشریف لائے۔ اریحا ایک خوبصورت شہر تھا جس میں بڑی بڑی عمارتیں اور کثیر آبادی تھی۔ یوشع علیہ السلام نے 6 مہینے تک شہر کا محاصرہ کیے رکھا۔ ایک دن آپ علیہ السلام کی فوج فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہو گئی اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ انہوں نے 12,000 مردوں اور عورتوں کو قتل کیا۔ جب آپ علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ شہر کے دروازے پر پہنچے تو انہیں حکم دیا گیا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے عاجزی سے جھک کر داخل ہو۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ الاعراف میں ہے، اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو، کھاؤ اس سے جس سے تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے، اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، مگر اس کے برعکس بنی اسرائیل نے اس حکم کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے اس کو تبدیل کیا، اس کا مذاق اڑایا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ الاعراف میں کیا ہے۔ چنانچہ ان ظالموں نے بدل کر ایک اور کلمہ کہا جو خلاف تھا اس کلمے کے جو انہیں بتایا گیا تھا۔ حضرت حمام بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو معاف فرما، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے۔ انہوں نے الفاظ کو تبدیل کر دیا اور وہ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے اور کہا، بال میں دانا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ ہم نے ان ظالموں پر فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے اس حکم عدولی کی سزا کے طور پر اس قوم پر عذاب نازل کیا، یعنی طاعون کی وبا بھیج دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا، صرف یوشع علیہ السلام کے لیے روکا گیا جب انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر کیا تھا۔ جب بیت المقدس پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا تو وہ وہاں مقیم رہے۔ ان میں حضرت یوشع علیہ السلام بھی موجود تھے جو اللہ کی کتاب تورات کے مطابق ان پر حکومت کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ انتقال فرما گئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 127 سال تھی، اور حضرت یوشع علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال زندہ رہے۔ ہماری آنے والی کہانی حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے جو بہت جلد ہمارے YouTube چینل پر نشر کی جائے گی۔
شکریہ.